پاکستان کے اندر سب سے آسان کام یہ ہے کہ یہاں مذہبی جماعتوں پر پابندی لگائی جائے، اور اس سے پہلے تحریک انصاف کے دور حکومت میں تحریک لبیک پر پابندی لگائی گئی، کچھ دنوں بعد پھر اس کو واپس لیا گیا، اور اب نون لیگ کے دور میں دوبارہ ان کے اوپر اٹیک ہوا اور دوبارہ ان کے اوپر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے، ان کے مدارس دفاتر وغیرہ سیل کر دیے گئے۔ یہ صورتحال 2002 سے مشرف کے دور کے بعد مذہبی جماعتوں پر مختلف ادوار میں آتے رہے، اور انہوں نے مذہبی جماعتوں کو آزمایا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر تمام مذہبی جماعتوں کو ٹارگٹ جب ہوتا ہے تو تمام سیاسی جماعتیں وہ اکٹھے ہو کر اس کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ سیاسی جماعتوں میں NP نے کیا کیا، کتنے انتشار پھیلائے ملک میں۔ نون لیگ نے پاکستان کے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اس سے کچھ نہیں کہا گیا۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ پر حملہ کیا، اس سے کچھ نہیں کہا گیا۔ تحریک انصاف کئی دنوں سے جو ہے وہ احتجاج کر رہے، اور کتنے لوگ ان کے احتجاجوں میں مارے گئے، عوام کے، پولیس کے، لیکن ان کے اوپر پابندی لگانے کی بات نہیں ہو رہی۔ مذہبی جماعتوں کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ مذہبی جماعتوں کا آپس میں تقسیم ہونا ہے۔ آپس میں جب یہ تقسیم ہوا ہے، ان کی طاقت تقسیم ہوئی ہے، اور جب یہ مل کر ایک طاقت بنیں گے، ایک بازو بنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے، تو یاد رکھنا ان کو روکنا تو دور کی بات، ان پر پابندی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب تقسیم ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں سب نے بنا لی ہے، تو ان کی طاقتیں تقسیم ہوئی ہے، اسی لیے ان کے اوپر یلغار کرنا آسان ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ مذہبی جماعتوں کو سوچنا چاہیے۔